آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک سے بھاری تعداد میں لوگ کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک میں جا رہے ہیں، تو میں نے کام کی اہمیت، محنت اور کردار کے حوالے سے کئی ایک پیغام پیش کیے ہیں، اور آج میں ایک فرق موضوع پر پیغام پیش کروں گا، اور اس کا عنوان ہے کھانا کھانے سے متعلق ہدایات۔ تو ہمارے ہاں بچے کو اس قدر نہیں سکھایا جاتا، جیسے آپ کہہ لیں کہ جب بچہ گلی میں دوسروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، دکان سے کوئی چیز لے آتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹین ایج میں بھی نہ پہنچا ہو، تو سیکھنے سکھانے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ والدین اسے کوئی کچھ سکھاتے بھی ہوں یا ڈانٹتے بھی ہوں، لیکن تھوڑا سا جب بڑا ہو جاتا ہے نہ وہ سیکھنا چاہتا ہے نہ اسے سکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی کمی رہ جاتی ہے اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں، یا جو چھوٹی چھوٹی اقدار ہیں انہیں سکھایا نہیں جاتا۔ تو ہم آج سیکھیں گے کھانا کھانے کے حوالے سے۔ تو جب مرد گھر میں آتے ہیں تو خواتین انہیں چائے پانی پوچھتی ہیں، دیتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرد نیچے بیٹھے ہوں یا چارپائی، بیڈ یا اس میز پر وہ کھانا کھائیں جس کی تقریباً اونچائی ہے 1.5 فٹ تک۔ تو مغربی ممالک میں جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں، جس کی اونچائی تقریباً 2.5 فٹ کے برابر ہوتی ہے، یا آپ شادی بیاہ میں بھی اور ہوٹلز میں بھی اس معیار، اس سائز کے مطابق ٹیبل کو دیکھتے ہیں۔ تو اس پر بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کونیاں، بازو، ہاتھ یہاں تک ہوں ٹیبل پر، ادھر تک ایسے کر کے۔ تو بعض لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کونی تو ضرور نہیں تو دونوں کونیاں اوپر رکھ لیتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر، جبکہ اس سے دوسرے کھانے والے کو دشواری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایسے کر کے ادھر تک ہماری ڈائننگ ٹیبل پر بازو ہونے چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی نہیں دھوتے اور کھانا کھانے کے بعد بھی، جبکہ یہ ہدایت تو ہمیں ڈاکٹر بھی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ اس سے ہماری صحت اچھی رہے گی اور دوسروں پر تاثر بھی اچھا پڑے گا، جبکہ بعض لوگ ایسے کر کے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا۔ پھر جب ابھی کھانا میز پر سجا نہیں، مکمل نہیں ہوا، تو لوگ رائتہ، سلاد سے شروع کرتے ہیں، وہ پہلے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ سلاد کو کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی آدھی پلیٹ ختم کر دیتے ہیں، اور جب کھانا لگایا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور دعا بھی ابھی شروع نہیں ہوتی۔ سب کے ساتھ ہم نے شروع کرنا ہے اور دعا سے شروع کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، اس کا بھی مثبت اثر ہوتا ہے۔ اور پھر جب لوگ روٹی کھانا شروع کرتے ہیں تو جب روٹی کو توڑتے ہیں تو آدھا حصہ بعض لوگ چنگیر میں ایسے کر کے رکھتے ہیں۔ وہ رکھتے نہیں بلکہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے پھینکی ہے،
کیونکہ وہ پھینکتے ہیں. جس روٹی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس سے ہماری تسکین ہوتی ہے، اور یا جن کے پاس بہت زیادہ ہے انہیں روٹی کی قدر نہیں ہوتی. تو چاہے کسی بھی ہم حالت میں ہوں، ہمیں روٹی کو اس طرح نہیں پھینکنا، کیونکہ دوسرے دیکھنے والے کے لیے یہ بات ناگوار گزرتی ہے. پھر جب لوگ کھانا شروع کرتے ہیں تو نوالے کو چاہے ہم دائیں یا بائیں طرف لیں جبڑے کی، تو اسی طرف کھانا ہے. ایک نوالے کو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں طرف تبدیل نہیں کرنا، یہ بھی اچھی عادت نہیں. پھر جب بعض لوگ کھاتے ہیں تو پتہ نہیں درست لفظ کیا ہے، استعمال لفظ کرتے ہیں چپاکے یا پچاکے. ان کی آواز آتی ہے، اور یہ وہ آواز نہیں ہوتی جیسے آپ کہہ لیں کہ جب مکئی کے دانوں کو کھایا جاتا ہے ویسے اسے چباتے ہیں، انہیں چبایا جاتا ہے. اور یا جب گنے کو کھاتے ہیں تو اسے چوستے ہیں، یا اتفاقیہ طور پہ گوشت کچا رہ جائے اسے کھائیں تو اس کی بھی آواز آتی ہے. تو جو پچاکوں کی آواز ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے، جبکہ کھانا کھانے میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ آواز کھانا کھانے کے دوران نہیں ہونی چاہیے. پھر بعض لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ اپنی گردن کو ہر نوالے پر ضرورت سے زیادہ جھکاتے ہیں، ایسے کر کے جھکاتے ہیں، ہر نوالے پر جھکاتے ہیں. اور پھر جب پانی پیتے ہیں تو گردن کو سیدھا اوپر لے جاتے ہیں یا پیچھے لے جاتے ہیں. تو 19-20 کا فرق ہونا چاہیے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں، تاکہ کسی کو عجیب نہ لگے. پھر بعض لوگ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی وہ چیز شوربے والی کھائیں، چاہے روٹی کے ساتھ، چاہے چاولوں پر دال کا شوربے کا استعمال کریں تو وہ سڑکتے ہیں، جبکہ عادتاً معمول کے مطابق سڑکنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. اور کسی چیز کا اندازہ لگانے کے لیے آیا وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے تو ہم اسے چیک کرنے کے لیے ایسے سڑک سکتے ہیں، لیکن عادتاً ایسے نہیں کرنا کھانے کے دوران. پھر جب بعض لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بڑے چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے ہیں، جیسے کسی بچے کو کھلانا ہوتا ہے، یا بعض لوگ اتنے بڑے نوالے لیتے ہیں کہ بعد میں وہ انگوٹھے سے بھی دبا رہے ہوتے ہیں اس نوالے کو. تو نہیں، دونوں صورتیں ٹھیک نہیں. اگر آپ بالغ ہیں، جوان ہیں، تو آپ کو مناسب مقدار کا نوالا لینا ہے، نہ چھوٹا اور نہ بڑا. پھر بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی کھانا کھاتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی سلو کھانا، آہستہ کھانا کھاتے ہیں. یہ بھی دونوں حالتیں ٹھیک نہیں. اور وہ کہتے ہیں ہماری عادت ہے جلدی جلدی کھانا کھانا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو جلدی کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، دوسرا وہ چبا چبا کر نہیں کھاتے جس سے معدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کھانا ہضم ہی نہ ہو. اس لیے ہمیں جلدی جلدی نہیں کھانا، اور نہ اتنا آہستہ کھانا کھانا ہے کہ سب لوگ کھا بیٹھیں اور آپ کے ساتھ والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں کہ یہ کب کھانا ختم کرے اور ہم جائیں.
اتنا سلو بھی نہیں کھانا. دوسروں کے ساتھ شروع کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ ختم کرنا ہے. پھر ہمارے ہاں لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے, روٹی کھل گئی ہے. تو جب روٹی شروع کرتے ہیں, کھانا شروع کرتے ہیں, تو لوگ جیسے کنٹرول سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور چمچوں کا شور جو کھانا جن سے ڈالا جاتا ہے اور ایک دوسرے پر چھینٹے ڈال دیتے ہیں, باری کا انتظار نہیں کرتے اور عجیب قسم کا سما بن جاتا ہے, اور جسے ہمارے ہاں عجیب سمجھا نہیں جاتا کیونکہ سب لوگ, اکثر لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اور باہر کے ممالک میں اگر ہم ایسا جا کے کریں گے تو لوگ حیران ہوں گے, لوگ بڑے غلط رائے قائم کریں گے ہمارے بارے میں, جبکہ ہمیں تحمل سے کام لینا ہے, باری کا انتظار کرنا ہے. کیونکہ میں بات کر رہا ہوں ان کے لیے, ہم ہو سکتا ہے ہم باہر چلے جائیں یا ہم میں سے بھی بعض لوگ باہر چلے جائیں, کیونکہ بعض لوگ حالات کی وجہ سے اور مالی بحران کی وجہ سے باہر جانے پر مجبور ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو اپنانا ہے. اور بعض لوگ اپنی پلیٹ کو بھر لیتے ہیں اور بعد میں چاہے ان سے کھایا نہ جائے اور ضرورت سے زیادہ وہ ڈال لیتے ہیں, یہ سوچ کر پتہ نہیں بعد میں ملنا ہے یا نہیں ملنا. اور کسی بھی لحاظ سے ہمیں زیادہ نہیں لینا. کھانا ہو سکتا ہے وہ آپ سے کھایا نہ جائے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند ہی نہ آئے, تو اگر آپ تھوڑا لیں گے, باری کا انتظار کریں گے, تو آپ بعد میں لے سکتے ہیں. دوبارہ لینا تو عجیب نہیں ہوتا, لیکن بچانا تو عجیب ہے, ضائع کرنا تو عجیب ہے. اس لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ زیادہ کھاتے ہیں, تو کسی محفل میں لوگوں نے یہی اندازہ لگایا ہوتا ہے, 2 نہیں تو 2.5 کا اندازہ لگایا ہوتا ہے, تو ہمیں 2 روٹیاں ہی یا اس مقدار سے ہی کھانا کھانا ہے. محفل میں جا کر, لوگوں میں جا کر زیادہ اگر ہم کھانے والی اپنی پہچان بنائیں گے تو لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے. اور مسیح یسوع کے بارے میں بھی لوگ منفی رائے رکھتے تھے. متی کی انجیل غالباً باب 11 میں کہ یسوع کھاؤ, شرابی اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے. وہاں پر کھاؤ بھی, جنہیں یہ کہ جو زیادہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں اپنی ایسی پہچان نہیں بنانی. اگر آپ کی زیادہ کھانے کی بھی عادت ہے تو آپ نے محفل میں جا کر مناسب کھانا ہے, گھر میں آ کر آپ مزید کھا سکتے ہیں. پھر کہ بعض لوگ چمچ کے ٹک ٹک پلیٹ میں لگاتے ہیں, شور ہوتا ہے, اور اسی طرح جب گلاس کو رکھتے ہیں زور سے رکھتے ہیں اور لوگ غیر ضروری طور پر اس سائڈ پہ اس طرف دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا شور ہوا ہے. تو یہ بھی شور نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بالوں میں ہاتھ گزارنا, کان پر کھجلی کرنا یا کسی بھی جگہ خارش کرنا جسم کے کسی حصے پر, اگر آپ ایسا محسوس بھی کریں تو کھانا کھانے کے دوران آپ نے ضبط کرنا ہے, ایسی حرکات سے اجتناب کرنا ہے. اس کا منفی اثر دوسرے پر پڑتا ہے, اور اگر نہ کریں گے تو ظاہر ہے مثبت ہے. تو ہم نے خدا کرے کہ جو خواہش رکھتے ہیں, باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جائیں اور خدا انہیں اچھی کام ملازمت بخش دے, وہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں. اور جب ہم یہاں سے جاتے ہیں,
ہمارا چہرہ، ہمارے نقش، ہماری رنگت، ہمارے بالوں کی رنگت مغربی لوگوں سے ظاہر ہے، مختلف ہے، وہ ہمیں غور سے دیکھتے ہیں. اور اگر ہمیں کھانے کی اقدار سے واقفیت نہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ انہیں تمیز نہیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا پتہ نہیں، انہیں تہذیب ثقافت کا علم نہیں، وہ ایسی باتیں کریں گے. لوگ کیوں ہمارے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ بلکہ ہم نے انہیں اچھا تاثر دینا ہے. کھانے کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم نے ان اقدار کو اپنانا ہے، اور اگر اپنائیں گے لوگ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا، کھانا پینا بیٹھنا خوشی سے پسند کریں گے. تو اگر ہم ان باتوں کو نہ اپنائیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. تو ایک محاورہ بھی ہے، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن اینڈ دا لاسٹ امپریشن از دا لاسٹنگ امپریشن. کہ جو شروع کا یا پہلا تاثر ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے ہمیں شروع میں انہیں اچھا تاثر دینا ہے کھانا کھانے کے حوالے سے. تو اگر ہم ان باتوں کو اپنائیں گے آپ کی شخصیت، آپ کا وقار بڑھتا چلا جائے گا، اور خدا آپ کو برکت دے گا. ان باتوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو ایک مثبت شخصیت بنائیں. خدا ہمیں ان باتوں سے برکت دے. آپ کا شکریہ.